رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کریم یہ خوبصورت میلاد پاک کے جلسے جاری اور ساری ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما، تمام اس کے منتظمین معاونین سب کو برکتیں عطا فرما، جتنے بھی مسلمان اس میں حاضر ہوتے ہیں، جتنے بچے کام کر رہے ہیں اور جو سرپرست ہیں، اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرما۔ آج کی اس خوبصورت روح پرور محفل میں دور و نزدیک سے جتنے بھی تیرے بندے آئے ہیں، میرے مالک سب کو دارین کی بے شمار برکتیں عطا فرما، جو نیک تمنا لے کے آئے اللہ کریم سب کے پوری فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری گزارش ہے انتظامیہ کے دوستوں سے، کوئی چٹائیاں ہوں تو وہاں پیچھے اور بچھا دیں، اور آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں اور چٹائیاں بھی مزید بچھا دیں تاکہ کوئی آدمی کھڑا نہ ہو، کھڑے ہونے کی زحمت نہ اٹھائیں، محفل میں آ کر بیٹھ جائیں تاکہ محفل کی برکتیں زیادہ سے زیادہ نصیب ہوں۔ آج ہی ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے جس میں یہ لکھا تھا کہ کسی مسلمان کو اگر کسی نے اس لیے جگہ دی کہ وہ مٹی پہ بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں بھی اسے جنت عطا فرما دے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ وشہداء محبتہ واہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى جمال محمد وعلى كمال محمد وعلى آل محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى نقل وصل محمد
محمد وعلى بيان قرآن فرقان احسان محمد وعلى روزة قبر جدار محمد وعلى منين بدر محمد وعلى ظهر عشر فجر محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شوق و محبت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش فرمائیں اور اس انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں کہ یہ محسوس ہو کہ صرف گھڑی پہ 12 بجے ہیں، محفل میں 12 نہیں بجے ہیں. آپ کا درود کا پڑھنا یہ بتائے. مل کے اشارہ ہو جائیے. صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے زبان، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے، دل کے ویرانے کو گلزار بنا رکھا ہے. ہے یقین مجھ کو میرے گھر میں بھی آئیں گے حضور، ہے یقین مجھ کو میرے گھر میں بھی آئیں گے حضور. میں نے یادوں کے دریچوں کو کھلا رکھا ہے. ہوں گنہگار اس سے پہلے جب بندہ اس چوک سے ادھر آتا ہے اور 12 ربیع الاول کے اس چوک کو دیکھتا ہے تو اس کو الفاظ شاید یہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن جذبات و احساسات کا ترجمہ یہ ہے. سنیے، اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیں. یہ چٹائیاں بچھا دی ہیں، آپ لوگ سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، یہاں تشریف رکھیں. یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے، دل کے ویرانے کو گلزار بنا رکھا ہے. یقین مجھ کو میرے گھر میں بھی آئیں گے حضور، میں نے یادوں کے دریچوں کو کھلا رکھا ہے. 12 ربیع الاول چوک کو تو یوں سجا رکھا ہے جیسے ہر محفل میں محمد کو بلا رکھا ہے.
جیسے محفل میں محمد کو بلا رکھا ہے، ہوں گناہگار، اے باعث یہ تقسیم بھی ہے مجھ کو قبول، پر یہ بھی تو دیکھ کے دل کس سے لگا رکھا ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جس مقام پہ جبریل کے پر، اس کی حقیقت کے شناسا تم ہی تو ہو، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ جس کی عظمتوں کا ادراک سورہ اعراف کرے، گناہگار امت کو جو آ کر صاف کرے، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس کی نالین کو صحابہ صاف کرے۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ افروز اور تمام اہل محبت عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا جس کے فضل سے ایک عظیم الشان اجتماع میں مجھ گناہگار کو حاضری کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ جہاں جگہ خالی ہو آپ لوگ آگے آتے چلے جائیں، پیچھے ایک نظر اگر آپ نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو آپ کو آنے والے مہمان نظر آتے رہیں گے، تو جس جگہ آگے ہو وہ آگے آگے بڑھ جائیں تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ السلام کی آمد کا چرچا اور آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات جگہ جگہ بیان ہو رہے ہیں۔ حضور کے بہت بڑے بڑے اوصاف جمیلہ ہیں۔ آج غالباً 5واں جلسہ ہے، تقریباً 10 سے 15 لوگ یہاں خطاب کر چکے ہیں، مزید کریں گے۔ ہر لحاظ سے وہ علم میں، عمل میں، فضل میں، کمال میں، زہد و تقوی میں مجھ سے ہزارہ درجے بہتر ہیں۔ میرے دامن میں حضور کی بچوں کی خیرات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آپ کی توجہ چاہوں گا، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہمارے جلسوں میں جتنا بڑا بندہ آئے، انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ اعلان کرنے والا بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ چونکہ مولانا قاری صاحب چونکہ پرانے تجربے کار آدمی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، تو ماشاءاللہ ہر لحاظ سے مجے ہوئے ہیں، استقبال بھی اچھا کر لیتے ہیں، اچھے انداز میں ان کے القابات بھی لگا دیتے ہیں۔ میرے بارے میں بھی جو کچھ انہوں نے کہا یہ ان کا حسن ظن ہے، ورنہ مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اعلان جتنا بڑا بندہ ہو، بس میری گفتگو شروع ہو گئی ہے، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، لیکن اب چونکہ گفتگو شروع ہو چکی ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ چادر شریف مجھے دربار عالیہ عبدالغنی شاہ بابا کے دربار سے ملی ہے۔ اس سے پہلے میں وہاں خطاب کر رہا تھا، وہاں کی برکتیں حاصل کر رہا تھا، اب وہ برکتیں میں آپ تک بھی پہنچا رہا ہوں۔
گفتگو شروع ہو گئی، سنیں توجہ کیجیے گا. جتنا بڑا بندہ ہو پھر اعلان بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اب خطیب پاکستان، مناظر اسلام فلاں شیخ الحدیث اعلان کرنے کے لیے اس کو کھڑا کر دیں جو بیچارہ کانپ رہا ہو مائک پہ، تو وہ بھی ناراض ہوں گے کہ جس کو نام سیدھا لینا نہیں آتا اس کو میرے اعلان کے لیے آپ لوگوں نے کھڑا کر دیا. بس تمہیدی کلمات سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلند و بالا مرتبے مقام علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، اس کے تجربے کے اعتبار سے جتنا اللہ نے اس کو نوازا ہوگا، بندہ بھی ان میں ویسا ہی چاہیے ہوتا ہے. اعلان کرنے والا چھوٹا موٹا بندہ اس کی شایان شان نہیں ہوتا. اب اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ایک بار مجھے سبحان اللہ کہہ کے بتائیں تاکہ پھر میں آگے چلنا چاہتا ہوں. آپ اس انداز میں سبحان اللہ کہنے پر میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو داد ہوں سبحان اللہ کہنے. حضرات گرامی قدر، آج میں تصورات میں ڈوب کر میں نے عرض کیا کہ میرے والد ہوا کچھ اس طرح، کل نفس ذائقۃ الموت کے قانون کے تحت اور تیرے اپنے نظام قدرت کے تحت انبیاء آتے تھے چلے جاتے، آتے چلے جاتے، آتے چلے جاتے. اب عالم دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مہمان آنے والا ہے اور اس نے تشریف لانا ہے، لیکن اعلان کرنے والے جو عظمتوں کے حامل تھے، جو بہت بڑی بڑی عظمتوں کے حامل تھے، رفتوں کے مقام کے حامل تھے، جن کو تم نے اپنے قدرت کے نظاروں میں سے اپنی صفت کمالات کے کچھ مظہر بنائے، جیسے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے اپنے صفت جاہ و جلال کا مظہر بنایا، جیسے حضرت یوسف کو صفت جمال کا مظہر بنایا، جیسے موسیٰ کلیم اللہ کو صفت جلال کا مظہر بنایا، جیسے جناب ایوب کو صبر کا مظہر بنایا، جیسے جناب حضرت زکریا کو صبر و تقوی کا مظہر بنایا. ہر ایک کو تو نے معجزے اور صفات عطا فرمائی. وہ حضرات انبیاء کرام بڑی بڑی شانوں کے مالک تھے، لیکن ہوا کچھ اس طرح نظام قدرت یا جو بھی، وہ سب سے بڑے مہمان، سب سے زیادہ پڑھے لکھے، جس کو تو نے خود پڑھا کے روانہ کیا، اس کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے. پھر دنیا میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا اعلان کرنے کے اہل ہیں، ان کا نام حضرات صحابہ کرام ہے، لیکن وہ بھی صحابہ کرام میں جناب حضرت مولا علی، عثمان غنی، جناب عمر فاروق اور صدیق اکبر جیسے لوگ. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے بعد کوئی صدیق بنا، کوئی عمر، کوئی فاروق، کوئی عثمان، کوئی مولا مرتضیٰ، یہ تو بعد میں بنے، لیکن وہ آپ 40 سال پہلے گئے تھے. مالک اب اسٹیج خالی ہے، اعلان کرنے والا کوئی نہیں ہے. محمد 12 ربیع الاول کو تشریف لا چکے ہیں، انبیاء پہلے چلے گئے، صحابہ 40 سال بعد آنے والے ہیں، میدان خالی ہے، سارے یا تو کافر ہے، مشرک ہے یا کون ہے، وہاں پر اعلان کرنے والا کوئی نہیں. اور فرشتہ جبریل کر اعلان کرے تو فرشتوں کی آواز کو سنے کون؟ مالک. دنیا کے اندر یہ اعلان بھی تو کرنا ہے کہ اب کوئی آیا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا تمہیں ضابطوں کو پتہ بھی ہے کہ جتنا بڑا بندہ ہوگا اس کا اعلان کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے. تو محمد آ رہے ہیں، اعلان کرنے والے بندے نہیں ہوں گے، بلکہ میں خود رب محمد کی آمد کا اعلان کر کے تمہیں بتاؤں. جس کے جتنی سمجھ میں آیا سبحان اللہ بالا.
کوئی عام بندہ تو نہیں آیا، خود محمد تشریف، جن کی زلفوں سے خوشبو آتی ہے، جو زلف چہرے پر لے آئیں تو رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اگر چہرے سے ہٹا لیں تو صبح کو سویرا چھا جاتا ہے۔ اور جب حضور تشریف لاتے ہیں، غلامان محمد یوں کہتے ہیں کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ بھیجا، ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ عالمین کا معنی ہوتا ہے سارے جہان۔ عالمین کا کیا معنی ہوتا ہے بولیے؟ سارے جہان۔ حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، تو ہم جس جہاں میں رہ رہے ہیں یہ جہان بھی تو انہی جہانوں میں ہے۔ یہ جہاں بھی تو انہی جہانوں میں ہے، تو پھر سب جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو حضور ہمارے لیے بھی تو رحمت بن کے تشریف لے۔ یا رسول اللہ آپ رحمت بن کے آئے ہیں، یہ ثابت کیسے ہوگا کہ آپ رحمت بن کے آئے؟ تو جب حضور رحمت بن کے تشریف لے کے آئے، قانون بدل گئے۔ کیا قانون بدل گئے؟ قانون یہ تھا کہ جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا تھا تو گناہ اس کھاتے میں لکھ دیا جاتا تھا، جب وہ کر لیتا تھا ارادے کے بعد تو ڈبل گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا تھا۔ نیکی کا ارادہ کرتا تھا، توجہ کیجئے گا حضور کی رحمت پہ بات ہو رہی ہے، نیکی کا ارادہ کرتا تھا تو نیکی کی ثواب نہیں لکھا جاتا تھا، جب وہ نیکی کر لیتا تھا تو ثواب لکھ دیا جاتا تھا۔ آقا میرے رحمت ہونے، ربا میرے رحمت ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اب قانون بدل جائے گا، جب نیکی کا ارادہ کرے گا تو بھی ثواب لکھ دیا جائے گا۔ یعنی جس بندے نے آج یہ ارادہ کیا کہ شام کو میں میلاد پاک کی محفل میں جاؤں گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنے میں اسی وقت سے فرشتے مصروف ہو گئے۔ فرمایا جب وہ نیکی کر لے گا تو پھر ڈبل ثواب لکھ دیا جائے گا۔
اور گناہ کا معاملہ یہ ہوگا کہ ارادہ کر لے گا تو کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، اور اگر کر لے گا تو پھر اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا وہ کرے گا۔ یہ آپ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ایک اور لطف کی بات بتاؤں، سبحان اللہ، آپ سن کے اتنے تھک گئے ہیں، ہم تو آج چوتھی تقریر کر رہے ہیں، ایک جگہ 5ویں تقریر بھی کرنی ہے، اگر جلسہ ختم نہ ہو گیا تو پھر جاؤں گا۔ بعض اوقات یہ بھی میسج آ جاتے ہیں کہ حضرت ہم نے سلام پڑھ لیے۔ ایک بڑی خوبصورت بات حضور کی رحمت پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بتاؤں، پہلے حضور سے پہلے جب کوئی بندہ گناہ کرتا تھا نا تو رات کو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا۔ رات کو اس کے گھر کے دروازے پہ یہ اسکرین آ جاتی تھی کہ اس شخص نے اس رات میں یہ گناہ کا کام کیا ہے۔ یا اللہ ہمارے رحمت ہونے کا فائدہ، فرمایا تمہارے قدموں کی برکت سے محمد اب تم دنیا میں آ گئے ہو، اور چونکہ رحمت بن کے آئے ہو، آج کے بعد یہ قانون بھی ختم ہو جائے گا، ہم اس کا بھی پردہ رکھ دیں گے جو گناہ کرے گا، ہم نہیں لکھیں گے۔ اب کتنے بڑے بڑے پاپ ہیں، گناہ ہیں، لیکن خود کو پتا ہے یہ بھی بھرم مصطفیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے حضور نصیر ملت فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب بچھوڑ، شکر کرو تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حضور جان نور علیہ السلام کی آمد ہے، میلاد پاک کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرات لوگ ہم سے یہ سوال کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور بیچارے اب سوال کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن بن کچھ نہیں پا رہا ہے کہ حضور تو دنیا میں ایک بار تشریف لائے، ہر سال کا میلاد کیوں ہے؟ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے، وہ ایک ہی دفعہ آزاد ہوا، اس کے بعد قیدی ہوا۔ لیکن آزادی ہر سال مناتے ہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو جب ہر سال قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہوا، ہر سال ماہ رمضان میں 27ویں شب کو ہر مسجد میں جشن نزول قرآن منایا جاتا ہے۔ میں یہاں ایک لطیف بات کرنا چاہتا ہوں اور بڑے نکتے والی بات ہے حضرات۔ ایک ہوتا ہے سبب، اسے کہتے ہیں وجہ، اور ایک ہوتا ہے مسبب۔ غور کیجئے گا، سبب یہ ہے کہ یہاں جلسہ ہو رہا ہے، ہمارے آنے کا سبب میلاد مصطفیٰ کا جلسہ ہے۔ توجہ رہے آپ کی، ہم میلاد کے جلسے کی وجہ سے آئے ہیں، تو سبب پہلے ہوتا ہے، مسبب بعد میں ہوتا ہے۔ کسی دعوت پہ، شادی میں، بیاہ میں، ولیمے میں آپ تشریف لے کے جاتے ہیں، آپ کا جانا مسبب ہے، اور جو وہاں پر موجود ہے ولیمہ یا شادی یا دعوت، وہ ہے سبب، یعنی وہ ہے وجہ۔ اس کی وجہ سے آپ تشریف لے کے گئے ہیں، اس کی اہمیت کی وجہ سے آپ گئے ہیں۔ حضرات قرآن آیا ہے حضور کے سبب سے، حضور پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے۔
جسے سمجھ آ گئی سبحان اللہ کہہ دے، محبت سے بابا سے بلند بولے سبحان اللہ۔ حضور سبب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور سبب ہے، حضور وجہ ہے۔ قرآن کس کی وجہ سے آیا؟ حضور تو قرآن کی وجہ سے نہیں آئے، حضور آئے تو قرآن آیا، ورنہ قرآن کے لیے پتہ ہے کیا کہا رب نے؟ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر قرآن کو دیکھیں ذرا، اگر قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، یہ سورہ حشر کی آیتیں آج بھی یہاں تلاوت میں پڑھ رہے تھے کوئی قاری صاحب، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا یہ قرآن، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو دیکھتا کہ قرآن یہ پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن پہاڑوں پر اگر نازل ہوتا تو پہاڑ اس کی ہیبت و جلال کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ایک دن جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے مالک رب ارنی انظر الیک، میرے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھنا، فإن استقر مکانہ، اگر وہ پہاڑ ٹھہرا رہا تو پھر کیا ہوگا کہ موسیٰ پھر تمہاری طاقت بھی اتنی نظر آتی ہے کہ تم بھی ہمیں دیکھ لو گے۔ پھر قرآن کا نو پارہ گواہ ہے، فلما تجلی ربہ للجبل، جب رب کائنات نے پہاڑ پہ تجلی نازل فرمائی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن اس بے ہوشی کا فائدہ بڑا ہوا موسیٰ کو۔ آپ پوچھئے کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اتنی تیز ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی کہ رات کی سیاہی میں، یعنی 28 کی رات، یعنی چاند کی جب 28 تاریخ ہوتی ہے، 28 کی رات میں جناب موسیٰ کی نگاہ کا عالم یہ ہے۔ غور کیجئے گا، عید میلاد النبی کے پنڈال میں بیٹھنے والوں، آپ کے سینوں کو ٹھنڈ پہنچنے والی ہے یہ بات سن کے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے جناب رب کائنات کی ایک صفاتی سی تجلی دیکھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا، عالم بے ہوشی سے جب ہوش میں آئے، نگاہ میں اتنی تیزی آ گئی کہ 40 میل کی مسافت پر رات کی سیاہی میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 میل کا معنی یہاں سے کم از کم میل پر خاص کا فاصلہ ہے، یعنی موسیٰ میل پر خاص میں ہوتے مثال کے طور پہ، اور چیونٹی اگر حیدرآباد میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام چیونٹی کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کی آواز کو بھی سن لیتے تھے۔ یہاں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ابھی رکیے گا، ابھی رکیے گا، جس نے تجلی کو دیکھا اس کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ رات سیاہ میں چیونٹی کو اندھیری رات میں دیکھ بھی لیتے ہیں، وہ بھی روڈ پہ نہیں، اپنی دل کے اندر جناب موسیٰ دیکھتے ہیں۔ تو جب تجلی کو موسیٰ دیکھے اور نگاہ یہ کام کر جائے کہ سیاہ رات میں چیونٹی کو بل میں دیکھ لے، تو پھر اس محمد کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا جس نے معراج کی شب عین ذات کو بھی دیکھا، ٹکٹکی بان کو بھی دیکھا اور نظر بھٹکی بھی نہیں۔ سورہ نجم گواہ ہے، ما زاغ البصر وما طغى، نہ نظر بھٹکی نہ ٹیڑھی ہوئی، عین ذات کو دیکھا، ٹکٹکی بان کے دیکھا۔ موسیٰ نے تو لمحہ دیکھا، محمد نے اس وقت تک دیکھا جب تک خدا نے چاہا اور مصطفیٰ نے چاہا دیکھنا ہی رہا۔ مرحبا مرحبا مرحبا
موسیٰ کلیم اللہ نے تجلی دیکھی. نگاہ کا یہ کمال ہے کہ سیاہ رات میں چیونٹی کو بھی بل میں دیکھ لیتے ہیں. جس نے تجلی دیکھی اس کی نگاہ کا عالم یہ ہے جس نے عین ذات کو دیکھا. ٹکٹکی باندھ کے دیکھا, اتنا دیکھا, اتنا دیکھا, اتنا دیکھا. غار میں ابو بکر نے مصطفیٰ کو اتنا دیکھا. غار میں ابو بکر نے, میں وہاں نہیں جا رہا, میں بہت چھوٹا سا بندہ ہوں, چیلنج مجھے کرنا نہیں آتا, میں چیلنج کے قابل نہیں ہوں, بہت کم پڑھا ہوا ہوں, چیلنج نہیں کرتا, لیکن سنبھل سنبھل کے بات کر رہا ہوں. مثال سے آپ سمجھ گئے تو سمجھ گئے, ورنہ آگے نہیں بڑھوں گا. غار میں ابو بکر نے مصطفیٰ کو اتنا دیکھا. غار میں ابو بکر نے حضور کو اتنا دیکھا, اتنا دیکھا کہ جب سرزمین مدینہ کی حد پہ پہنچے اور مدینے کے لوگ استقبال کرنے کے لیے آئے تو ان کو پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ نبی کون ہے اور صدیق کون ہے. پھر کچھ لوگ حضور کی طرف لپکتے, کچھ صدیق اکبر کی طرف. پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا کچھ یوں, توجہ فرما رہے ہیں آپ, آپ خاموش بھی ہو جائیں تو بھی میں بتاؤں گا, لیکن بولیں گے تو مزہ آئے گا. میں آپ کی محبتوں کے قربان جاؤں, میرے پاس اس کا بدلہ نہیں ہے. پھر ہوا کچھ یوں کہ جب لوگ غلط فہمی میں صدیق اکبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو پھر ہوا کچھ ایسے کہ صدیق اکبر اٹھے اور اٹھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان پھر دنیا کو پتا چلا سبحان اللہ, سبحان کہ نبی یہ ہیں جن کی نوکری صدیق کر رہا ہے. اب آئیے, اگر آپ سمجھ گئے ہو کہ غار میں ابو بکر نے حضور کو اتنا دیکھا, ابھی بھی آپ نہیں پہنچے, میں نے مثال بھی آپ کو دی ہے, تو حضور کو اتنا انہوں نے دیکھا کہ حضور نے اپنے انوار و تجلیات سے ابو بکر کو اتنا نواز دیا, اتنا نواز دیا کہ ابو بکر کے چہرے کے اندر مصطفیٰ کا چہرہ نظر آنے لگا. اس ضابطے کو ذہن میں رکھے اور سنیں, معراج کی شب محمد نے خدا کو اتنا دیکھا. بہت کمزوروں والی آواز ہے یار تمہاری. بسم اللہ. آپ نہیں بولیں گے, کون بولے گا؟ مجھے بتائیں میں کہاں جا کے یہ باتیں کروں, میں کسے جا کے یہ باتیں, اب جہاں جاتے ہیں وہ نئی جگہ ہوتی ہے, پونا گھنٹہ ماحول
ہم آہنگی میں لگتا ہے، پھر وہ 15 منٹ بات کرتے ہیں۔ یہاں چونکہ ہم شناسا ہے ایک دوسرے کے، راہ پر لگا لائیں باتوں باتوں میں، اور بھی کھلیں گے ملاقاتوں میں، لیکن آپ غور تو کیجیے نا۔ فرمایا کہ ابو بکر نے حضور کو اتنا دیکھا کہ حضور کے چہرے کے انوار و تجلیات ابو بکر میں نظر آنے لگے۔ میں آگے نہیں جا رہا ہوں، لیکن عین ذات کو معراج کی شب محمد نے اتنا دیکھا، اتنا دیکھا، بس میں یہاں رک گیا ہوں، میں رک گیا ہوں، آگے نہیں بڑھ رہا ہوں، میں نیچے آ رہا ہوں، اوپر نہیں جا رہا ہوں، بس ختم ہو گئی، حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ میں چھوٹا سا بندہ، چھوٹا سا نوکر، جبریل جیسا فرشتہ بھی جا کے سدرہ پہ کہے حد ہے میری، آگے نہیں جا سکتا، حد ہے، میں نیچے آ رہا ہوں۔ اب نیچے لے کے آ رہا ہوں، جب حضور تشریف لے کے آئے اور جب واقعہ معراج حضور نے بیان فرمایا، عین ذات کو دیکھا، ابو بکر کا وہ چہرہ، وہ یاد رکھیے گا، پھر سنیے گا۔ جب حضور لوٹ کے آئے، صحابہ نے پوچھا آقا آپ نے رب کو دیکھا؟ جی مالک، میں نے صحابہ دیکھا اپنے رب کو، کیسا پایا؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے بہت حسین صورت میں اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہاں کا بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے صحابہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ بتائیں جس خدا نے محمد، جملہ سنیے گا، جس خدا نے، ہائے میں کیسے جملہ آگے بڑھوں، سبحان اللہ کہے نا بابا، نہیں یہ ٹیلی فون پہ نہ دینے کی ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ جس خدا نے صحابہ کی کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، سید بشیر صاحب صحابہ کے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، اور پھر رو کے کہتے ہیں دیکھا ہے نا اپنے رب کو، بتائیں نا کیسا تھا؟ حضور بتاتے، پھر کلیجے منہ کو آتے، بتائیں نا، اور بھی بتائیں نا، اور بتائیں وہ کتنا حسین تھا، کتنا حسین تھا۔ سنیے جملے ضائع کرنے کے لیے ملک عبداللطیف صاحب سے لے کے سارے اسٹیج کے اور کس کونے تک، شکیل تک اور آخر تک سنے یہ جملہ، میرے محمد نے تسلی کیسی کرائی۔ فرمایا صحابہ ابھی تمہارا اضطراب بڑھ جائے گا، لیکن سنو تسلی یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ جس نے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ اور چہرہ اتنا حسین ہوا کہ نصیر ملت کہنے لگے بے مثل ہے کونین میں شہ ابرار کا چہرہ، آئینہ حق ہے میرے مختار کا چہرہ۔ اور احسن کہتے ہیں اچھی چیز کو۔ اب شعر سنیے گا، بے مثل ہے کونین میں شہ ابرار کا چہرہ، آئینہ حق ہے میرے مختار کا چہرہ۔ دیکھیں تو یہی بولے یوسف کنعان، یا رب میں بھی حسین ہوں پر تکتا رہوں تیرے دلدار کا چہرہ، یا رب تکتا رہوں تیرے دلدار کا چہرہ۔ پوچھا کسی سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، اچھی چیز کیا ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا کسی سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن؟ صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، صدیق نے برجستہ صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ۔ حضرات قربان جائے جی، سبحان اللہ، اس حسین چہرے کی، اس کے نور کی وجہ سے یہ دنیا چمک رہی ہے۔
ان کو وہ اتنا حسین چہرہ ہے. حضرات بس میری گفتگو تمام ہونے کو، آپ کی زحمت تمام ہونے جا رہی ہے، بہت غور سے سنیے گا. کائنات عالم میں کوئی چہرہ ایسا نہیں، کوئی چہرہ ایسا نہیں جس کی بن دیکھے کوئی تعریف کرے. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے، کوئی نہیں کر سکتا. آپ کسی کو جا کے کہیں کہ یار میرے پیر و مرشد بڑے حسین ہیں، کوئی کلام لکھ کے دیں، ان کے چہرے پر جتنا بڑا شاعر ہوگا وہ ضرور یہ کہے گا کہ میں نے آپ کے پیر صاحب کو دیکھا نہیں. اگر کوئی تصویر بھی دکھائیں تو پھر میں کچھ لکھ دوں. اسٹیج والوں اور تخت پہ بیٹھنے والوں اور فرش پہ بیٹھنے والوں اور پردہ نشین میری عزت مآب مائی بہنوں بیٹیوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب سے ایک سوال ہے. آج کے اس دور میں کوئی بندہ ایسا ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو؟ آپ میں سے آپ نے خواہش مند ہیں، آپ خواہش مند ہیں، آپ کو ہونا چاہیے، میں نہیں ہوں. میں نہیں ہوں، ہوش میں بھی ہوں، میں خواہش مند نہیں. وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، بڑے جذباتی لوگ ہیں آپ. کلاشن آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آپ فائر کرتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتے اپنا ہے کہ پرایا ہے. تھوڑا سا خیال کیا کریں. میں نہیں ہوں. کتے کا یہ کام نہیں کہ مالک کو بولے کہ مجھے دیدار کرا. کتے کا کام ہے چوکیدار بن کے دروازے پہ بیٹھ جائے، مالک کبھی آئے گا یا جائے گا، دیدار نصیب ہو جائے. چوکھٹ ملنی چاہیے مصطفیٰ کی. کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. غور طلب بات یہ ہے، غور طلب بات، دھیان میری جانب رہے. ٹائم کیا ہو رہے؟ 1:15 ہے، 1:15 رات کا 1:15 ہے. سب لوگ کام کاج کے لوگ بیٹھے ہیں. کسی نے دیکھا حضور کو؟ نہیں دیکھا. بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی دیوانگی کا یہ عالم ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی دیوانگی کا عالم یہ ہے. آپ سوچیں جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا کیا عالم ہوگا. بغیر دیکھے یہ عالم ہے. سرکار کے چہرے مبارک، جس شاعر کو بھی بولیں گے میرے پیر و مرشد میرے باپ کی تو چہرے کے بارے میں تاریخ لکھ کے دے، کچھ لکھ کے دے، وہ کہے گا جی دیکھوں گا نہیں، کیسے لکھوں گا. لیکن حضور کو بن دیکھے کہا، بن دیکھے کہا کہ اب میری نگاہوں
ایمان اور عقیدہ گوشت کا اظہار کرے جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ظرف نظر دے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی سیارات کے اندر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ نظر اتنی تیز ہو گئی کہ سیارات میں جناب موسیٰ چیونٹی کو بھی ملاحظہ فرما لیتے تھے۔ میں قربان جو حضور جانے جانا اللہ اکبر جب وہ چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے تو محمد کی سیارات میں یہاں تو سیاہی نہیں ہے بلکہ روشنی روشنی چمک رہی ہے، یہاں تو اجالے ہی اجالے ہیں۔ حضور بھی اپنے غلاموں کو اپنی نگاہ کرم سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تضمین پہ بہت خوب ارشاد فرمایا کہ تیرگی میں اجالا نبی روشنی کا حوالہ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ بہت سارے دوستوں کو اور بچوں کو یہ سننے کی بڑی خواہش تھی۔ سنیے ایماندار کیجیے، جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب حضرت شیس علیہ السلام کو جو بات کہی وہ نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، اگر آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، اپنا کسی کو فیوریٹ بنانا چاہتے ہو، اگر کسی کو پسند کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کو پسند کرو جس کو خدا نے بھی پسند کیا ہے، اس کو فیوریٹ بناؤ۔ اللہ اکبر، کیونکہ ان جیسا فیوریٹ کائنات میں نہ پہلے پیدا ہوا ہے نہ بعد میں پیدا ہونے والا ہے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس کو کہا کہ میرے بیٹے شیس دنیا میں عزت کمانا چاہتے ہو تو عزت مصطفیٰ کے دم قدم سے ملے گی۔ شیس نے انوش سے کہا عزت مصطفیٰ کے دم قدم سے، انوش نے کینان کو کہا عزت مصطفیٰ کے دم قدم سے، کینان نے میلائیل کو کہا عزت مصطفیٰ کے دم قدم سے، کینان نے میلائیل کو، میلائیل نے بیارت کو کہا، بیارت نے ادریس کو کہا، ادریس نے متوشہ کو کہا، متوشہ نے لامک کو کہا، لامک نے نور کو کہا، نور نے سام کو کہا، سام نے الفرس کو کہا، الفرس نے شالوں کو کہا، شالوں نے ہود کو کہا، ہود نے ابن فرد کو کہا، ابن فرد نے ارغو کو کہا، ارغو نے سارو کو کہا، سارو نے تارق کو کہا، تارق نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ خلیل اللہ ہونا اور ہے عزت مصطفیٰ کے دم قدم سے ہے۔ جناب ابراہیم نے اسماعیل کو کہا کہ عزت مصطفیٰ کے دم قدم سے، اسماعیل نے قیدار کو، قیدار نے جاشم کو، جاشم نے سیتا کو، سیتا نے مجرا کو، مجرا نے سمایا کو، سمایا نے زارو کو، زارو نے مکہ کو، مکہ نے سماریا کو، سماریا نے کنادی کو، کنادی نے اساریہ کو، اساریہ نے سامان کو، سامان نے اقاری کو، اقاری نے راوانی کو، راوانی نے الحانی کو، الحانی نے بشرابی کو، بشرابی نے حمادی کو، حمادی نے ابدائی کو، ابدائی نے صدائی کو، صدائی نے اماری کو، اماری نے امارا کو، امارا نے ماجالی کو، ماجالی نے ماجی کو، ماجی نے جامی کو، جامی نے تابا کو، تابا نے بدرانا کو، بدرانا نے بلدان کو، بلدان نے جرابا کو، جرابا نے کسرانا کو، کسرانا نے لحماما کو، لحماما نے شبوخا کو، شبوخا نے بولایا کو، بولایا نے اور نے نبید کو، نبید نے سلامان کو، سلامان نے حمدی کو، حمدی نے ہمسی کو، ہمسی نے ادوبن کو، ادوبن نے ادنان کو، ادنان نے مات کو، مات نے نظار کو، نظار نے مدر کو، مدر نے الیاس کو، الیاس نے مدرکہ کو، مدرکہ نے خلیمہ کو، خلیمہ نے کنانا کو، کنانا نے نظر کو، نظر نے مالک کو، مالک نے فہر نے، فہر نے مالک کو، غالب نے لبی، لبی نے کلاب، کلاب نے قصی، قصی نے عبد مناف، عبد مناف نے جناب ہاشم کو کہا کہ عزت مصطفیٰ کے دم قدم سے ہے۔
ہاشم نے عبد المطلب کو کہا کہ عزت مصطفیٰ کے دم قدم سے، عبد المطلب نے جناب عبداللہ کو کہا کہ عزت مصطفیٰ کے دم قدم سے، عبداللہ نے جناب آمنہ پاک کو کہا کہ عزت مصطفیٰ کے دم قدم سے، جناب آمنہ پاک نے حلیمہ کو کہا، حلیمہ نے جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کہا، خدیجہ الکبریٰ نے جناب عائشہ صدیقہ کو کہا، صدیقہ کائنات نے اپنے بابا جناب صدیق اکبر کو کہا کہ بابا عزت ساری مصطفیٰ کے دم قدم سے ہے، ابو بکر نے عمر کو کہا، عمر نے عثمان کو کہا، عثمان نے مولا علی کو کہا، مولا علی نے اپنے بیٹے حسن کو کہا، امام حسن نے امام حسین کو کہا، امام حسین نے زین العابدین کو کہا، امام زین العابدین نے امام باقر کو کہا، امام باقر نے جعفر صادق کو کہا، جعفر صادق نے جناب امام موسیٰ کاظم کو کہا، موسیٰ کاظم نے جناب امام علی رضا کو کہا، امام علی رضا نے امام علی تقی کو کہا، امام علی تقی نے امام علی نقی کو کہا، علی نقی نے امام حسن عسکری کو کہا، حسن عسکری کو شہنشاہ بغداد غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم نے اپنی سرکار میں غریب نواز کو بلا کے کہو معین الدین ازل سے ہے، اس لیے محمد کا گھر غریب نواز ازل سے ہے، اے نصیر خواجہ اجمیر اس لیے تو کریم ہے کہ ازل سے ہے محمد کا گھر غریب نواز۔ غریب نواز نے امام محمد رضا کو کہا، امام محمد رضا نے ہدایت کے بخشش میں لکھ کے ساری دنیا کو یہ بتاؤ کہ صرف عزت مصطفیٰ کے لیے نہیں بلکہ زمین و زمان بلا کے محمد کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ ان کو بتاؤ دہن میں تمہارے بدن میں ہے جان، ہاں یہ لنگر کے سلسلے ہیں۔ سبحان اللہ، محبت سے یہ لنگر کے سلسلے اور کچھ بھی نہیں، تو پھر میں نے کہا کہ اگر یہی سلسلے ہمارے لنگر کے ہیں تو مبارک دو ہمیں۔ کوئی ناچ کے روٹی کھاتا ہے، کوئی گا کے روٹی کھاتا ہے، کوئی چوری کر کے روٹی کھاتا ہے، لنگر کھاتا ہے، کوئی کھیل کے لنگر کھاتا ہے۔ ہمیں مبارک دو، ہم مصطفیٰ کا نام لے کے لنگر کھایا کرتے ہیں۔ جب لنگر کھاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دہن میں زبان بدن ہے جان، جتنے کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں مل کے کہتے ہیں ہمارے یار۔ جو حضور کے لیے آئے مل کے کہے ہمارے یار۔ کسی نے میرے امام اہل سنت سے سوال کیا، اس نے کہا کہ اے امام محمد رضا، قیامت کے دن محشر کے میدان میں، قیامت کے دن میں محبوب عالم صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ احساس سے محرومی تھا آپ کا مجھے، اب آپ تشریف لے کے آ گئے، اللہ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، اس گلشن کو قیامت کی صبح تک
اس گلشن کو مالک اتنا دوام دے، اتنا دوام دے کہ اس جلسے سے لوگ اٹھ کے محشر کے جلسے میں چلے جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پوچھا گیا ہدایت کے بخشش کے بارے میں، کہا محشر کے میدان میں اے احمد رضا کوئی خواہش؟ اگر حضور نے کچھ فرمایا کہ مانگ احمد رضا، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا، عرض کہوں گا آقا مجھے ایک نعت پڑھنے دیں، مجھے۔ پھر وہ آگے والے بھی بڑے اچھے لوگ، آپ کی طرح محبت والے لوگ تھے، نکتہ چینی والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اتنی نعتیں لکھی ہیں، کون سی نعت پڑھو گے؟ پھر کون سی نعت پڑھو گے؟ آپ فرماتے ہیں میں پھر حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں۔ بس حدیث شفاعت سنیں اور اجازت دیں۔ محشر کا میدان ہے، محشر کا میدان ہے، کون سا؟ ہاں بس آخری بات سنو اور اجازت دے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، میں سے ایک اشارہ کر کے آگے چلوں گا۔ لوگ مارے مارے پھریں گے، سنے نا آپ نے؟ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام، یہ حدیث شفاعت کہلاتا ہے۔ خدا کی عدالت ہے، لوگ کس کی مرضی سے انبیاء کے پاس جا رہے ہیں؟ کس کی؟ اور جا کے کہہ رہے ہیں ہماری مدد کر دو، یہی ہے؟ کس کی عدالت میں؟ اللہ کی۔ کس کے حکم پہ جا رہے ہیں؟ شرک تو نہیں ہو رہا؟ شرک نہیں ہو رہا وہاں بھی، اور خدا خود بھیج رہا ہے، اور شرک نہیں ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خدا کے محبوب بندوں سے مدد مانگنے سے خدا کا شرک نہیں ہوتا، خدا راضی ہوتا ہے۔ کچھ اختیارات اللہ نے ان کو بھی دیے ہیں، تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بات کہاں جا کے ختم ہونی ہے، یہ بھی معلوم ہے نا۔ سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پہ آنا لہا ہوگا، یہ تیرا کام۔ اور حضور نصیر ملت نے اس عنوان کو یوں لڑی میں پرو کے رکھ دیا اور قلم توڑ دیا۔ جناب نصیر ملت نے کہا جب سارے نبی اپنی جناب سے بھیج دیں گے اور بارگاہ مصطفیٰ میں لوگ سارے ہجوم کی طرح جمع ہو جائیں گے، اور پھر حضور جب شفاعت فرمائیں گے اور پھر کیا منظر ہوگا، سنیں پہلے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
تمہاری بخشش کیسی ہوگی؟ حضور کی ایک نگاہ سے مجھ پہ محشر، حضور کی ایک نگاہ سے، اور وہ نگاہ کون سی؟ آپ سبحان اللہ کہیں تو میں پڑھواؤں، وہ نگاہ، وہ حضور کی ایک نگاہ، اگر سننا چاہتے ہیں تو بتائیں، نہیں اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے گواہ بنا کے قربان جاؤں یا تمہاری سبحان اللہ کے لیے سننے کے حق۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، خدا کی قسم اللہ تمہیں آباد رکھے اور مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جو میری مائیں بہنیں آئی اللہ ان کو بھی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، جیسے حضور نے میری حاضریاں لکھ دی ہے، خدا تمہاری اس سے ڈبل مجھ پہ اسٹیج پر جو ڈائری لکھی جا رہی ہے، نہیں سبحان اللہ ایسا نہیں کہا جیسے میں کہنا چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے آج جو ڈائری لکھی جا رہی ہے اور وہ ڈائری کسی کی ڈیوٹی محبوب عالم صاحب نے نہیں لگائی، نہ وہ پولیس کے دوست ڈائری لکھ رہے ہیں، کوئی اور نہیں لکھ رہا، فرشتے وہ ڈائری لکھ رہے ہیں، فرشتے وہ ڈائری لکھ رہے ہیں، اور فرشتے وہ ڈائری لکھ رہے ہیں، اور فرشتے اس ڈائری میں سب کے نام درج کر رہے ہیں، اور یہ محفل جیسے ہی صلاۃ السلام کے بعد ختم ہوگی اس کے اندر اسٹیج والوں کے نام بھی ہوں گے، پڑھنے والوں کے نام بھی ہوں گے، اور میرے ان معصوم بچوں کے نام بھی ہوں گے، بزرگوں کے نام بھی ہوں گے۔ جو درس کروانا چاہتا ہے ذرا اونچا مچل کے بول کے دکھائے نا، اور پردے میں جو میری مائیں بہنیں بیٹھیاں بیٹھی ہے، یہ بھی ان کے نام بھی درج ہوں گے، اور جو محبت کیے ہوئے سب کے نام درج ہوں گے، اور فرشتے اس محفل کے بعد وہ ڈائری لے جائیں گے دربار رسالت مآب میں، اور جا کے جب وہ پیش کریں گے تو میری دعا یہ ہے کہ حضور فرمائے میرے بیٹے حسین ادھر آؤ، یہ ڈائری مجھے پڑھ کر سناؤ، آؤ ادھر یہ ڈائری مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اور میری دعا یہ ہے غور کیجئے گا، میری دعا یہ ہے، میری التجا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری جستجو یہ ہے، موت سے پہلے میری خواہش یہ ہے کہ اس زبان سے میرا اور آپ کا نام پڑھا جائے جو نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس زبان سے میرا اور آپ کا نام پڑھا جائے، اور خدا کی عزت کی قسم پھر کسی دوزخ کی یا آگ کی مجال نہیں ہے کہ جس کا نام دربار مصطفیٰ میں پڑھا